بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قناع الضمیر درس نمبر 30 میں ہم پڑھیں گے فعل متعدی کے متعلق۔ اعلم ان الفعل المتعدی علی 4 اقسام، فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں۔ مطلب نہیں کہ نام اس کے الگ الگ ہے، بس صرف یہ مطلب ہے کہ متعدی ہے تو ایک مفعول چاہے گا یا دو یا کب یا کتنے، اس اعتبار سے اس کی قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ المتعدی الی مفعول واحد، ایک مفعول چاہتا ہے، ایسے جیسے ضرب زید عمر، بات ختم ہو گئی، زید نے عمر کو مارا۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ المتعدی الی مفعولین مع جواز الاقتصار علی مفعول واحد، کہ دو مفعول تو چاہتا ہے لیکن اگر ایک کو ذکر کرے اور ایک کو نہ ذکر کرے، اختصار کرے، اکتفا کرے کہ بس ایک کافی ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے اعطوا کا لفظ ہے، والذی فی معنی ہے، یا اعطوا کی طرح جو الفاظ ہے نا افعال ہے، وہ دو مفعول کے علاوہ ایک پر بھی آپ کافی کر سکتے ہیں۔ جیسے اتیت زیدا درہما، میں نے زید کو درہم دیا، صرف یہ بھی کے ساتھ اتیت زیدا، میں نے زید کو دے دیا، بس معلوم ہے کہ درہم دے دیا۔ الثالث والمتعدی الى مفعولین بحيث لا يجوز الاختصار على مفعول واحد، وهذا في افعال القلوب۔ افعال قلوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال جو ہم دل سے محسوس کرتے ہیں نا، دل سے سمجھتے ہیں، وہ باتیں ہم ہاتھ پاؤں سے نہیں کرتے، منہ سے نہیں کرتے، وہ افعال ہم اعضاء سے نہیں کرتے، دل سے، دماغ سے کرتے ہیں نا، وہ افعال سے افعال ہے کہ وہ دو مفعول ضروری چاہتے ہیں، ایک پر اختصار اکتفا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال عالم تو، عالم تو زیدن فاضلا، مجھے پتا چلا ہے کہ زید فاضل ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے عالم تو زیدن، مجھے زید معلوم ہے، کس اعتبار سے معلوم ہے؟ ڈاکو ہے، سارقن، لسو لسن، قاطعا، قطاعا، کیا ہے؟ عالم تو زیدن، میں نے زید کو جان گیا، زید کو کس اعتبار سے آپ جان گیا زید کو؟ تو وہ ذکر کرنا ہوگا آپ کو۔ اس طرح ظننت تو زیدن، میں نے زید کو سمجھ رکھا ہے یار، عالمن عالم ولیکن وہ جاہل بالحقیقہ۔ حسب تو دیکھے، خیل تو میں نے خیال کیا، زعم تو میں نے دعویٰ کیا یا سمجھ لیا، بھروسہ کیا اور دعویٰ کیا، گمان کیا، زعم کیا، رأیت تو میں دیکھ گیا اسے، وجدت تو میں نے اسے پایا، وجدت تو زیدن سارقن، میں نے اسے چور پایا۔ اس طرح سے آگے ظننت کو آپ دیکھیں۔ الرابع، چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ المتعدی الی ثلاثۃ مفاعیل، کہ وہ پہ لفظ سے 3 مفعول کا تقاضا کرے گا، 3 کا۔ جس سے آپ دیکھیں اعلم، ارا، انبأ، اخبر، خبر، نبأ، یہ جو افعال ہے نا، یہ 3 مفعول چاہتے ہیں۔ جیسے علم اللہ زیدن عمرا فاضلا، اللہ نے زید کو یہ پتہ چلایا کہ عمر فاضل ہے۔ اعلم تو خالدن، میں نے خالد کو بتایا، سلیمن باسلن، کہ سلیم بہت بہادر ہے۔ اس طرح سے آرا، میں نے اسے کیا کر دیا؟ دکھا دیا اس کو کہ وہ کیا ہے، ایسا ہے۔ تو دیکھیں 3 چل رہے نا۔ حدثت زیدن، میں نے زید کو بیان کیا، حدیثاً صحیحاً، وحدیثاً ضعیفاً، وكلاما ضعیفا۔ اعلم ان هذه المفاعیل كل معدودات في المفعول به، یہ سب مفعول جو ہے نا یہ مفعول به میں شمار ہوتے ہیں۔ وان المفعول الثاني من باب علمت، والمفعول الثالث من باب علمت، اس طرح سے باب علمت والا دوسرا مفعول اور باب علمت والا تیسرا مفعول جو ہے یہ سب مفعول میں شمار ہوتے ہیں۔ کدل مفعول له، اس طرح سے مفعول له یہ سب اسی میں شمار ہوتے ہیں۔ والمفعول ما لا يجوز اقامتها مقام الفاعل في المفعول في الفعل المجهول، یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ جو پہلے والی مفعول ہے تو چلو ٹھیک ہے، زوراور ہے۔ یہ جو دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر مفعول ذکر ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح مفعول لہ اور مفعول معہ جو ہے نا، ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کو نائب فاعل بنائے۔ نائب فاعل مقام فاعل نہیں بن سکتے، صرف مفعول بھی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نائب فاعل بن جائے۔ اسی لیے کہہ رہے کہ لا يجوز اقامت و مقام الفاعل فی الفعل المجهول، اگر فعل مجهول کی بات آ جائے نا تو مفعول به کے علاوہ باقی تمام مفعولات
اس کی طاقت قوت نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے. وما سوى ذلك من المفعول فيجوز نیابت عن الفاعل. یہاں کچھ اور مفعول ہو سکتے ہیں کہ جو فاعل کی نیابت کرے. واما مفعولا باب یاتیت فالمفعول الاول منها اولا بیجعل نائبا للفاعل من المفعول الثاني. اعطیت باب والا جو پہلا والا مفعول ہے نا، جسے اعطیت زیدن درہما، تو زید بہتر ہے کہ آپ اس کو نائب فاعل بنائے. جیسے اعطی زید درہم، یہ مت کہو کہ اعطی درہم زید ذکر نہ کرے. پہلا والا مفعول جو ہے نا باب اعطیت والا، فعل مجہول کی صورت میں نائب فاعل بنانا بہتر ہے دوسری مفعول کی بنسبت. فقا قول کا جیسے آگے دی اوتی زیتون، یہ کہنا اچھا ہے، اولا من قولی کا اگر یہ کہ دیا کہ اوتی درہم، یہ اچھا نہیں ہوگا.